خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کا میدان سج گیا۔ پی ٹی آئی کے ایک امیدوار کے دستبردار نہ ہونے کی وجہ سے بلا مقابلہ انتخاب نہ ہو سکا۔ سینٹ کی 11 خالی نشستوں پر پولنگ جاری۔ جرگہ ہال میں پولنگ سپہر 4 بجے تک جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ایوان میں موجود۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر احمد کریم کنڈی اپنی 5 نشستوں کے دفاع کے لیے پوری یقین۔ صوبائی اسمبلی کے 145 ارکان ووٹ کاسٹ کریں گے۔ 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ نشستوں پر امیدوار میدان میں۔ جنرل نشست پر کامیابی کے لیے امیدوار کو 19، خواتین کی نشست کے لیے 49 ووٹ درکار۔ ہر رکن اسمبلی 3 ووٹ کاسٹ کرے گا۔ مخصوص نشستوں پر حلف کے معاملے پر علی امین گنڈا پور اور فیصل کریم کنڈی میں ٹھن گئی۔ گورنر ہاؤس میں حلف برداری پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی۔ اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سواتی نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ کہا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی گورنر کو ہدایات آئینی اختیارات سے تجاوز ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے گورنر ہاؤس میں حلف کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے چیلنج کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے 5 ناراض امیدواروں میں سے 4 کا سینٹ انتخابات سے دستبرداری کا اعلان۔ عرفان سلیم اور عائشہ بانو بھی دستبردار۔ دونوں سے علی امین گنڈا پور کے مذاکرات کامیاب۔ وقاص اورکزئی اور ارشاد حسین پہلے ہی دستبردار ہو چکے۔ خرم ذیشان نے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا۔ علی امین گنڈا پور کا 4 امیدواروں کو خراج تحسین۔ پی ٹی آئی رہنما عرفان سلیم دستبرداری کو ویڈیو ریکارڈ کراتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے اور کہا بانی پی ٹی آئی کا ویژن لے کر آگے بڑھوں گا، ہم قدم سے قدم ملائیں گے، بانی پی ٹی آئی کو رہا کرائیں گے۔ علی امین گنڈا پور پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ عائشہ بانو بولی ہمارے لیے دستبرداری کا فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، ہماری مزاحمت سیٹ کی لالچ کے لیے نہیں تھی، دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ اصول پر تھا۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی ایک نشست کے لیے پولنگ کا عمل جاری۔ نون لیگ کے حافظ عبدالکریم، پی ٹی آئی کے مہر عبدالستار امیدوار، خدیجہ صدیقی اور اجاز منہاس آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں موجود۔ کامیابی کے لیے 185 ووٹ درکار۔ حکومتی امیدوار کو 261 جبکہ اپوزیشن کو 108 ووٹوں کی حمایت حاصل۔ 9 بجے شروع ہونے والی پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ پنجاب سے سینٹ کی نشست علامہ ساجد میر کے انتقال سے خالی ہوئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا شو کوز نوٹس۔ جسٹس سردار اجاز حساق خان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں رپورٹ پیش نہ کرنے پر نوٹس جاری کیا۔ ریمارکس دیے فوزیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہیں، انصاف کو شکست کا سامنا نہیں کرنے دوں گا، ہائی کورٹ کی عزت برقرار رکھنے کے لیے اپنی جوڈیشل پاورز کا استعمال کروں گا۔ جمعرات کو بتایا گیا کوز لسٹ جاری نہیں ہوگی، کوز لسٹ کے لیے درخواست بھی بھجوائی۔ چیف جسٹس کو دستخط کے لیے 30 سیکنڈ بھی نہیں ملے۔ ماضی میں ججز کا روسٹر مخصوص کیسز کے فیصلوں کے لیے استعمال ہو چکا، ایک بار پھر ایڈمنسٹریٹو پاور کو جوڈیشل پاور کے لیے استعمال کیا گیا۔ چھٹیوں کو ختم ہونے کے بعد پہلے ورکنگ ڈے پر کیس کی آئندہ سماعت ہوگی۔ بلوچستان میں میاں بیوی کے قتل میں ملوث 11 ملزم گرفتار۔ کوئٹہ پولیس کا سات اکزئی ہاؤس پر بھی چھاپا۔ سات اکزئی قبیلے کے سربراہ سردار شیرباز سات اکزئی کو گرفتار کر لیا۔ سراوان کے سرداروں کا گرفتاری پر شدید رد عمل۔ کہا واقعے کو جواز بنا کر قبیلے کے سربراہ کی گرفتاری درست نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے، تمام ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سیاسی اور آئینی معاملات پر شریف فیملی کی اہم بیٹھک۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کا فیصلہ۔ مری میں وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد نون لیگ نواز شریف کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود۔ سیلابی صورتحال، صوبے میں امن و امان، مہنگائی کے خاتمے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا سیاسی، انتظامی اور آئینی معاملات میں اتحادیوں کی آراء کو مقدم رکھا جائے۔ پنجاب کابینہ میں 10 نئے وزراء اور مشیروں کے اضافے کا فیصلہ، اکثریت جنوبی پنجاب سے ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار سلامتی کونسل اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم مشرق وسطیٰ اور فلسطین سے متعلق سلامتی کونسل مباحثے کی صدارت بھی کریں گے۔ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی متوقع۔
ایرانی وزیر داخلہ کا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ 26 جولائی کو ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بھی گفتگو۔ سکندر مومنی نے کہا مشکل گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، سیلاب متاثرین کی ہر طرح کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا صدر مسعود پزشکیان کے دورہ اسلام آباد کے منتظر ہیں۔ حافظ آباد میں مانسون بارشوں کی تباہ کاریاں، متعدد علاقوں میں بارشی پانی بدستور موجود۔ حکومت اور انتظامیہ کا کوئی نمائندہ متاثرین کی مدد کو نہ پہنچا۔ پنڈ دادن خان نے متعدد دیہات کے متاثرین سے بھی مشکلات دوچار۔ ساوال، جوتانا، راوال، غریبال میں سیلابی ریلوں سے تباہی کے مناظر۔ واڑہ، پھپھرا اور سدوال ہزاروں کی آبادی بھی مشکلات کا شکار۔ سوڈی گجر گاؤں میں بھی تاحال جگہ جگہ پانی موجود۔ کشمور کے قریب دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند۔ گدو بیراج میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، کچے کے 12 سے زائد دیہات زیر آب۔ کچے مکانات گرنے سے سینکڑوں افراد متاثر، کھڑی فصلیں بھی تباہ۔ سرائے عالمگیر میں 2 واقعات کے دوران 3 نوجوان ڈوب کر جاں بحق۔ 2 نوجوان جگو ہیڈ کے مقام پر نہر میں ڈوبے۔ 1 نوجوان دریائے جہلم میں نروال کے مقام پر ڈوبا۔ نہر میں ڈوبنے والے 11 سالہ علی شان اور 27 سالہ عبدالجبار کی نعشیں مل گئیں۔ 20 سالہ سلیمان کی تلاش جاری۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بالائی حصوں میں مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ جاری۔ آج سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ دیر، کالام، سوات، کوہستان اور کشمیر میں بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب کے شہروں ناروال، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ قدرے زیادہ طاقتور ہے۔ کراچی میں بھی مطلع جزوی ابر آلود، سندھ کے دیگر اضلاع میں ہلکی بارش کا امکان۔ پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دینے والے بھارت میں کھلبلی مچ گئی۔ چین نے دنیا کے پہلے سپر ڈیم کی تعمیر شروع کر دی۔ وزیر اعظم لی چیونگ نے سنگ بنیاد رکھا۔ چین کا سپر ڈیم تبت میں دریائے یارلنگ سنگ پو پر تعمیر ہوگا۔ یہی دریا بھارت میں جا کر برہما پترا کہلاتا ہے۔ 3 گورجز ڈیم سے 3 گنا زیادہ توانائی فراہم کرنے والے سپر ڈیم پر $167 ارب سے زائد لاگت آئے گی۔ ISPR سمر انٹرنشپ 2025 کا سفر کامیابی سے جاری۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلباء سے خصوصی گفتگو۔ سمر انٹرنشپ میں 150 سے زائد یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں کے 6,500 طلباء کی شرکت۔ طلباء نے کہا آپریشن بنیان المرصوص میں پاک افواج کا بھارت کو منہ توڑ جواب تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نوجوان نسل کل بھی پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی اور ہمیشہ ساتھ کھڑی رہے گی۔ پاک افواج پر ہمیں فخر ہے اور ہمیں اپنی افواج سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ملک دشمن عناصر کی ناپاک کوشش کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حمیرہ اصغر کیس میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ اداکارہ کے موبائل فون کا لاسٹ سین 5 فروری 2025 تک نظر آ رہا تھا۔ حمیرہ اصغر کے اسٹائلسٹ دانش مقصود کا تہلکہ خیز بیان۔ 5 فروری کو گمشدگی کے حوالے سے پوسٹ شیئر کی۔ گمشدگی کی پوسٹ کے بعد سے ڈی پی غائب ہو گئی۔ پوسٹ کے بعد لاسٹ سین بھی نظر آنا بند ہو گیا۔ ڈی پی ہٹ جانا اور لاسٹ سین غائب ہونا موبائل استعمال کیے بغیر ممکن نہیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کہتے ہیں دانش مقصود سے رابطہ کر لیا، اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ زمین کے تنازع نے باپ بیٹے کی جان لے لی۔ خیرپور کے علاقے پیر گوٹ میں 2 گروہوں کے درمیان تصادم۔ رمضان اور آندل جاں بحق، 1 شخص زخمی، لاشوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا۔ اسرائیلی فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف۔ غزہ میں امدادی مرکز پر وحشیانہ حملوں میں 73 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹے میں 100 سے زائد افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ امدادی مراکز پر شہید فلسطینیوں کی تعداد 900 سے بڑھ گئی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 58,895 تک جا پہنچی۔ ایران اور 3 یورپی طاقتوں کے درمیان جوہری مذاکرات جمعہ کو ہوں گے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ایران کے ساتھ مذاکرات ترکیہ کے شہر استنبول میں ہوں گے۔ تہران نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر کسی بھی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہیں۔
बैटिंग चली ना बॉलिंग। बांग्लादेश ने पहले T20 में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 110 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सके। फखर जमान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश ने हदफ 3 विकेट्स पर हासिल कर लिया। परवेज हुसैन की निस्फ सेंचुरी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। अंडर 16 एशियन चैंपियनशिप जीतने वाली पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम की वतन वापसी। डीडी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी और दीगर ने अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कौमी हीरोज़ को हार पहनाए, फूलों की पत्तियां निछावर की, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। कौमी हीरोज़ के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद भी होगा।